اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے متعلق۔ جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جسے مستقبل یعنی آئندہ آنے والے زمانے میں مکمل کر لیا جائے گا، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام فلاں وقت تک ہو گیا ہوگا، تو اس انداز میں بات کرنے کے لیے ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، بائی دا ٹائم یو ریڈ دس آئی ول ہیو لیفٹ، یعنی جب تم یہ پڑھو گے اس وقت تک میں جا چکا ہوں گا۔ تو اس جملے میں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے مستقبل میں کیا جائے گا اور وہ ایک خاص وقت پر ہو چکا ہوگا۔ تو جب فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ترجمے میں اردو کے اندر زیادہ تر چکا ہوگا یا چکی ہوگی وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر مختلف قسم کے وربز کے استعمال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں کے اندر لفظ will اور have کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی وربز کی مختلف اقسام ہیں۔ لفظ will کو فیوچر will بھی کہا جاتا ہے اور یہ دراصل ایک ماڈل ورب ہے، جبکہ لفظ have کو auxiliary have بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا ہیلپنگ ورب ہے۔ اس کے علاوہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں کے اندر مین ورب کو اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ لیفٹ جو ہے یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل فارم لفظ لیو کا، یعنی لیو سے بنتا ہے پاسٹ پارٹیسپل لیفٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے کے اندر لفظ will، لفظ have اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ irregular verbs کو جب بیسک فارم سے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ان کے اسپیلنگ بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ریگولر وربس کو پاسٹ پارٹیسپل میں تبدیل کرنے کا فارمولا بہت آسان ہے۔ اس میں بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ed کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ فنش یہ ہے بیسک فارم اور اس کے آخر میں ed لگانے سے یہ بن جائے گا پاسٹ پارٹیسپل۔ تو اس طرح سے ماڈل ورب will، auxiliary have اور ایک پاسٹ پارٹیسپل مل کر بناتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ اب کچھ اور جملوں کی مدد سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے استعمال کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا جملہ، You will have finished your report by this time next week، یعنی اگلے ہفتے اس وقت تک تم اپنی رپورٹ کو ختم کر چکے ہوگے۔ اب اگلا جملہ، Won't they arrive by 5؟ لفظ won't جو ہے یہ will not کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے اور اس کے اندر لفظ او کی جگہ معاف کیجیے گا لفظ آئی کی جگہ او کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پرانی انگلش میں will کی جگہ لفظ wall کا استعمال کیا جاتا تھا۔ Won't they have arrived by 5؟ یعنی کیا وہ 5 بجے تک پہنچ نہیں چکے ہوں گے۔ اب اگلا جملہ، Will you have eaten when I pick you up؟ یعنی جب میں تمہیں لینے آؤں گا تو کیا تم اس وقت تک کھانا کھا چکے ہوگے۔ تو ان تمام جملوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ will اور have کے الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں بھی will اور have۔ اس کے علاوہ ان تمام جملوں کے اندر جو مین ورب استعمال کیا گیا ہے اسے اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ finished، لفظ arrived اور eaten، یہ تینوں ہی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر موجود ہیں اور اس طرح سے بنتا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اور اس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جسے مستقبل میں کسی خاص وقت تک مکمل کر لیا جائے گا یا وہ مکمل ہو چکا ہوگا اس وقت تک کہ جس کا حوالہ جملے میں دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس پہلے جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کا جو حوالہ ہے وہ ہے by the time you read، یعنی جب تم پڑھو گے تو اس وقت۔ اسی طرح سے دوسرے جملے میں ہے next week، by this time next week، یعنی اگلے ہفتے اس وقت تک۔ اسی طرح سے اس سے اگلے جملے میں ہے by 5 یعنی 5 بجے تک،
اور پھر آخری جملے میں ہے when I pick you up یعنی جب میں تمہیں لینے آؤں گا. تو اس طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے متعلق یہ بات بھی سمجھنا بہت اہم ہے کہ اس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں کے اندر کوئی نہ کوئی وقت کا حوالہ بھی موجود ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ کام ہو چکا ہوگا. چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملوں کو. افرمیٹو سے مراد ہے ایک پازیٹیو جملہ جس میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہو چکا ہوگا. تو اس قسم کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ, اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے لفظ ول کا, اس کے بعد آتا ہے ہیو اور پھر ایک پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں یو ول ہیو فنشڈ یعنی تم ختم کر چکے ہوگے. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ. نیگیٹو سے مراد ہے منفی یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو چکا ہوگا. تو اس طرز کے جملوں میں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بعد لفظ ول کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد آتا ہے لفظ ہیو اور آخر میں ایک پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں یو ول ناٹ ہیو فنشڈ یعنی تم ختم نہیں کر چکے ہوگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک افرمیٹو طرز کے جملے میں اگر لفظ ول کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو اسے افرمیٹو سے نیگیٹو بنایا جا سکتا ہے. افرمیٹو اور نیگیٹو طرز دونوں ہی طرز کے جملوں کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی گئی ہو تو پھر ان جملوں کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کا جملہ. انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے یا کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں. تو اس طرز کے جملے میں سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے لفظ ول کا, اس کے بعد آتا ہے ایک سبجیکٹ, اس کے بعد لفظ ہیو اور پھر ایک پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ول یو ہیو فنشڈ یعنی کیا تم ختم کر چکے ہوگے. اس سے پہلے افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جملوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن انٹراگیٹو طرز کے جملے میں سب سے پہلے لفظ ول کا استعمال کیا جائے گا جبکہ وہ جملہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں بنایا جا رہا ہو. اور ایک اور خاص بات کہ اس طرح کے جملے کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر اگر لفظ ول کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ. یعنی نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوگی, سب سے پہلے لفظ ول, اس کے بعد لفظ ناٹ, اس کے بعد ایک سبجیکٹ, پھر لفظ ہیو اور آخر میں پاسٹ پارٹیسپل یعنی ایک ورب جو کہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں موجود ہوگا. ریگولر وربس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں چینج کرنا بہت ہی آسان ہے. ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے, لیکن ارریگولر وربس جو ہوتے ہیں ان کی پاسٹ پارٹیسپل فارمز جو ہوتی ہیں ان کے اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں زبانی یاد کر کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. چلیے اب نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے کی مثال دیکھتے ہیں. ول ناٹ یو ہیو فنشڈ یا پھر ول ناٹ کی کانٹریکشن بھی استعمال کی جا سکتی ہے وونٹ یو ہیو فنشڈ یعنی کیا تم ختم نہیں کر چکے ہوگے. اور اس طرز کے جملے کے آخر میں بھی کوسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سوال ہوتا ہے اور چونکہ اس میں لفظ ناٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا اسے نیگیٹو انٹراگیٹو کہتے ہیں. تو اس طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر یہ تھیں جملوں کی مختلف اقسام. ان تمام اقسام میں جو ایک بات کامن ہے یعنی ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان سبھی جملوں کے اندر لفظ ول, ہیو اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور یہی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی پہچان ہے. ان باقی کی دو اقسام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ول, ہیو اور پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا گیا ہے. تو اب آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنائے جانے والے مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے.